دو اہم خبریں ان لوگوں کے لیے جو اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بغیر اجازت کے حج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے وہ بھائی جو غیر ملکوں سے آتے ہیں حج عمرہ پر اور یہاں آ کر عبادت میں لگنے کے بجائے تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، سعودی وزارت خارجہ نے اپنی مملکت کے جتنے سفارت خانے ہیں ان کو یہ پیغام بھیجا ہے، ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو لوگ حج عمرہ پر لوگوں کو لے کر آتے ہیں ان کو ہدایت دی جائے، وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں حرم شریف کی حدود میں سیلفیاں بنانا، تصویریں بنانا یہ منع ہے۔ جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا۔ اور حرم شریف کے جو راستے ہیں ان کو بھی بند نہ کریں، ان میں بھی نہ بیٹھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم یعنی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ان کی بھی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو لوگ حج عمرے پر آتے ہیں ان کی توجہ میں بھی، ان کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جتنا اس گھر کا خیال کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دیکھیں، آپ لوگ لاکھوں روپے لگا کر آتے ہیں، لاکھوں روپے لگانے کے باوجود آپ لوگوں کو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ حج کا مقصد اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو اپنا دوست بنانا۔ اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ حج کا مقصد یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ جب ہم ویڈیو میں لگیں گے وہ دعا کیسے قبول ہوگی جس میں ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی؟ ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دوسروں کی عبادت کو بھی خراب نہ کریں اور اپنی عبادت کو بھی خراب نہ کریں۔ ہمیں حج کی بار بار توفیق اس لیے نہیں ملتی، عمرے کی بار بار توفیق اس لیے نہیں ملتی، ہم نے پہلا حج عمرہ صحیح کیا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ والا کہتے ہیں نماز کو جب صحیح پڑھو گے تو اللہ دوسری نماز کی توفیق دے گا۔ اس لیے حج عمرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ سے پورا کرائیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دوسری چیز، روضہ رسول پر آپ سلام پیش کرتے وقت بھی آپ موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ہم لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جا رہے ہیں تو ہم تصویر کشی سے بچیں، سیلفیوں سے بچیں۔ اور دوسری چیز، وہ لوگ جو عمرہ پر آتے ہیں اور یہاں کیا کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور چھپ کر پھر وہ کیا کرتے ہیں، حج کی نیت کر لیتے ہیں، بغیر اجازت کے حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ پکڑے گئے تو ان کو 50,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، جو پاکستانی 37 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ پچھلے سال بھی کافی سارے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اسی میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں، ایسا حج نہ کریں جس سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو، آپ پکڑے جائیں، پھر آپ ایسے حج کا کیا فائدہ؟ آپ لوگ پکڑے جائیں، پھر آپ شرطوں کو برا بھلا کہیں، سعودی حکومت کو برا بھلا کہیں، تو آپ لوگوں نے نیکیوں کے بجائے گناہ الٹے کما لیے۔ تو لہٰذا ایسا کام نہ کریں، قانون کے مطابق چلیں۔ اور وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں حج عمرے پر، اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو ان لوگوں کو یہاں جو قانون ہے سعودی حکومت کے اس کو بھی ہم فالو کریں، تاکہ پتہ چلے یہ پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا بنا کر ثابت کریں۔ ایسے نہ ہو کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ تو اگر ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی اور وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے، ان کو 6 ماہ تک جیل میں بھی جانا پڑے گا، اور اس کے بعد 10 سال تک سعودی عرب میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم سعودی قانون کی پوری تابعداری کریں، لہٰذا سعودی حکومت کے قانون کے مطابق چلیں، اور اس کے مطابق جتنا ہم چلیں گے۔ دیکھیں، ایک ملک میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اس ملک کے قوانین کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی خلاف ورزی یہاں کریں گے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، یہاں کے جتنے قوانین ہیں اس کے مطابق چلیں۔ پہلی چیز، سیلفیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کی عبادت میں لگیں تاکہ آپ کا وقت قیمتی سے قیمتی بنے، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ روزہ رسول پر بھی
سیلفیاں نہ بنائیں اور یہاں بھی سیلفیاں نہ بنائیں، اور دوسری چیز بغیر اجازت کے حج نہ کریں، اور تیسری چیز جو سعودی حکومت کے قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق ہم ضرور چلیں، ان قوانین کو فالو کریں۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔